السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ٹھیک دوپہر کا سمے تھا، باہر زیادہ لوگ نہیں تھے، چاروں طرف سناٹا تھا۔ اچانک انہوں نے ایک کچی گلی میں زوردار جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ فرعون کے باورچی قابون اور ایک اسرائیلی لکڑہارے سامر کے بیچ بہت تکرار ہو رہی تھی۔ قابون بڑا دسہسی اور ضدی تھا، سامر بہت کمزور تھا۔ قابون اس اسرائیلی کے سر پر ایک بھاری لکڑی تھوپنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے جبراً اٹھوانے لگا۔ لکڑہارا بار بار منع کر رہا تھا پر قابون نہیں مانا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس نے زور سے چلا کر مدد مانگی، بچاؤ، کوئی میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور قابون سے بولے، تم کیوں اسے یہ بوجھ ڈال رہے ہو؟ یہ تم خود اٹھا سکتے ہو۔ مگر قابون اور بھی ضد پر اڑا رہا، کہنے لگا کہ میں اسے مجبور کروں گا۔ دونوں میں بحث تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے لگے لیکن قابون نہ مانا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ قابون وہیں گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی ارادہ قتل کا نہیں تھا، یہ سب انجانے میں ہو گیا۔ وہ ڈرے ہوئے اس کمزور اسرائیلی سے بولے، تم ابھی یہیں سے بھاگ جاؤ، لوگ باہر آنے والے ہیں۔ اگر فرعون کے سینک دیکھ لیں گے کہ اس کے باورچی کا قتل ہوا ہے تو ہم دونوں مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اور وہ دونوں چپکے سے وہاں سے چلے گئے۔ اس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سر جھکا کر دعا کی، اے اللہ، میں نے بڑا ہی انرتھ کر دیا۔ میں بس جھگڑا ختم کرنا چاہتا تھا پر انجانے میں یہ ہو گیا۔ میں تیرے سامنے پوری سچائی کے ساتھ معافی مانگتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس بھول کے لیے معاف کر دیا۔ کچھ سمے کے بعد لوگ سڑکوں پر آ گئے اور قابون کی لاش مل گئی۔ خبر ترنت فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون بھڑک اٹھا، ترنت پتہ لگاؤ کس کی ہمت ہے جس نے میرے باورچی کی ہتیا کی، اسے میرے سامنے لاؤ، میں اسے سزا دوں گا۔ راج کے لوگ اور سینک ہر جگہ چھان بین کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے تھے اور اگلی صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے شہر کی طرف چلے۔ تھوڑی دور جانے پر انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی آدمی سڑک پر کھڑا ہے اور کسی کفتی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ جب اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پھر سے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ آدمی جھگڑالو ہے، اس لیے وہ اس کی اور گئے اور غصے میں بولے، کیا تمہیں لوگوں سے لڑنا اچھا لگتا ہے؟ تم بہت جھگڑالو ہو۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اور ان سے نزدیک آتے دیکھ ڈر کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل قابون کو مارا تھا؟ اسرائیلی کی یہ بات سن کر وہاں موجود کفرتی لوگ ایک دم چپ ہو گئے اور جھگڑا رک گیا۔ ترنت وہ لوگ فرعون کے دربار کے پاس پہنچ گئے اور بولے، اب ہم قابون کے ہتھیارے کا پتہ لگا چکے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ خبر سن کر فرعون پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت ناراض تھا اور اب اس کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ فرعون نے ترنت اپنے سینکوں کو آدیش دیا، تم جاؤ
اور موسیٰ کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ راج کے سینکوں کو ساون کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، پر جیسے ہی فرعون نے چاروں طرف سینک بھیجے، اس کے بیچ فرعون کے دربار میں چھپا ہوا ایک ایماندار آدمی، جسے تفسیر قرطبی میں حسقیل ابن صبورہ بتایا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون کا چچیرا بھائی تھا، تیزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگا۔ اس نے کہا، موسیٰ، میں نے سنا ہے کہ فرعون تمہیں گرفتار کرنے اور سزا دینے کی سازش کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم نے اس کے باورچی کو مار ڈالا ہے۔ تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، اس دیش کو چھوڑ کر کسی دوسرے دیش چلے جاؤ، تاکہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے اور تمہاری جان خطرے میں نہ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ یہ خبر سن کر ان کا ڈر اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے بنا دیری کیے، بنا کسی کو کچھ بتائے مصر چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ان کے من میں صرف ایک ڈر تھا، فرعون کا وہ حکم اور غصے سے لوگوں سے جان کا خطرہ۔ لوگ قابن کے ہتھیارے کے بعد غصے میں انہیں مارنے کے لیے تیار تھے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ مدینہ تک کا سفر مصر سے 8 دن کا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اکیلے نکل پڑے، کسی کو بتائے بنا۔ راستے میں وہ بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اے اللہ، میری حفاظت کر، مجھے راستہ دکھا، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک چکے تھے۔ وہ اتنے تھک گئے تھے کہ ان کے پیروں کے ناخن تک گر گئے تھے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 8 دنوں تک کیول پیڑوں کی پتیاں کھا کر زندہ رہے۔ ایسے ہی وہ مدینہ کی اور بڑھتے رہے، پر راہ نہیں مل رہی۔ اس بیچ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، میرے نبی موسیٰ کے پاس جاؤ اور انہیں صحیح راستہ دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر روپ میں ان کا مارگ دکھانا شروع کیا، اور اللہ کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ پہنچے تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے، ان کا شریر کمزور ہو چکا تھا۔ انہوں نے آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ کئی چارواہے وہاں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو پلا رہے تھے۔ اسی سمے انہوں نے دیکھا کہ کنارے پر 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو الگ سنبھالے کھڑی تھی، تاکہ ان کے جانور باقی جھنڈ کے ساتھ نہ مل جائے۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ جب چارواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا اور چلے گئے۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ وہ روز اپنی بکریاں اور بھیڑیں لے کر یہاں آتی، مگر وہ تب تک انتظار کرتی جب تک چارواہے چلے نہ جائے۔ پھر اگر کنویں میں پانی بچا ہوتا تو وہ اپنے جانوروں کو پلا دیتی۔ اگر پانی ختم ہو جاتا تو ان کے جانور پیاسے رہ جاتے۔ اس وجہ سے انہیں روز بہت دیر ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب دور سے دیکھا، اور ان کے دل میں ان لڑکیوں کے لیے ہمدردی آ گئی۔ وہ ان کے پاس گئے اور نرم آواز میں بولے، تم یہاں چپ چاپ کیوں کھڑی ہو؟ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ لڑکیوں نے نرم آواز میں جواب دیا، ہم عورتیں ہیں، ہم ان مرد
چارواہوں کے ساتھ دھکا مکی کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تبھی بچے ہوئے پانی سے اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، اگر وہ جوان ہوتے تو ہمیں یہ تکلیف نہ جھیلنی پڑتی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارے لیے کنویں کا پتھر ہٹا دوں اور تمہارے جانوروں کو تازہ پانی پلا دوں تو کیا تم خوش ہو جاؤ گی؟ لڑکیوں نے حیرانی سے دیکھا اور بولی، یہ تو ممکن نہیں ہے، کنویں کے منہ پر رکھا یہ پتھر بہت بڑا ہے، اسے ہٹانے کے لیے 10 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ اکیلے یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ اس کنویں کا پتھر اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی طاقت چاہیے ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سمے بہت بھوکے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا نام لے کر انہوں نے آسانی سے کنویں کے منہ پر رکھا بھاری پتھر ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں لڑکیاں دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے ترنت اپنی بکریوں کو تازہ پانی پلایا اور جلدی جلدی گھر چلی گئی۔ اس بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ بھوک اتنی تیز تھی کہ پیٹ سے لگ گیا تھا۔ 8 دنوں سے کیول پیڑوں کی پتیاں کھا رہے تھے، جس سے ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ تب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تو میری مدد کر۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں آج پہلے سے بہت جلدی گھر لوٹی ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا، بیٹیوں، آج اتنی جلدی کیسے لوٹ آئی؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، آج ایک اجنبی مگر طاقتور اور بھروسے مند جوان کنویں کے پاس پیڑ کے چھاؤں میں بیٹھا تھا، اسی نے اکیلے ہی بڑا پتھر ہٹا دیا اور ہماری بکریوں کو صاف اور تازہ پانی پلا دیا۔ آج ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اس لیے ہم جلدی لوٹ آئے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، وہ اجنبی کون تھے جس نے تمہارے ساتھ اتنی نیکی کی؟ اچھا، تم دونوں میں سے کوئی جا کر دیکھو، اگر وہ ابھی بھی بیٹھا ہے تو اسے بلا کر ہمارے گھر لے آؤ، اس کے اس محنت کا ہمیں انعام دینا چاہیے۔ ابا جان کا یہ حکم سے حضرت صفورہ ترنت نکل پڑی۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی اسی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ صفورہ ہلکی مسکان کے ساتھ ان کے پاس پہنچی اور کہا، جناب، میرے ابا جان نے آپ کو ہمارے گھر چلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا دیر کیے اٹھ کھڑے اور صفورہ کے ساتھ چلنے لگے۔ پہلے صفورہ راستہ دکھانے کے لیے آگے بڑھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پیاری شہزادی، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کے آگے چل دوں گا، کیونکہ میری نظر آپ کے پیروں پر پڑ سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی اجنبی عورت کی سندرتا کو دیکھوں۔ صفورہ نے مسکرا کر جواب دیا، جناب، لیکن آپ تو ہمارے گھر کا راستہ نہیں جانتے، اس لیے میں آگے چل رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفورہ سے کہا، میں تمہارے آگے چلتا رہوں گا، اگر میں راستہ بھول گیا یا کہیں غلط دشا میں چلا گیا تو تم پیچھے سے مجھے آواز دے کر صحیح راستہ بتا دینا۔
یہ سن کر صفورہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اسی وقت صفورہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جوان بہت ہی صاف دل کا اور بہت ہی محنتی۔ چلتے چلتے دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا حال بیان کر دیا۔ ان کی باتیں سن کر حضرت شعیب علیہ السلام بولے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، بے فکر رہو، اب تم یہاں سرکشت ہو، ظالم اب تمہارا کچھ نہیں کر پائے گا، تم بے فکر رہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا، آؤ بیٹا کھانا کھا لو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی پیار سے کہا، جناب میں کسی محنت کے بدلے کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مسکرائے اور بولے، میں تمہیں محنت کے بدلے کھانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ تو میرے اور میرے بڑوں کا طریقہ ہے کہ ہم مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور کھانے کے بعد وہی ٹھہر گئے۔ اس بیچ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے لگے۔ تبھی بڑی بیٹی صفورہ بولی، ابا جان، اگر ہم اس ایوک کو بھیجے ہوئے ایوک کو ہمارے جانور چرانے کا کام پر رکھ لے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ وہ طاقتور بھی ہے، محنتی بھی ہے اور بھروسے مند بھی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹی کنویں سے پانی نکال کر تم نے اس کی طاقت اور محنت تو دیکھی، لیکن وہ وشواس ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ صفورہ نے جواب دیا، ابا جان، میں اسے گھر لانے گئی تھی، تبھی اس کے اس چرتر کا ثبوت مل گیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام بولے، ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہارے اس پرستاؤ پر وچار کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن وہی ٹھہر گئے۔ اس دوران حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی شکل پر نور دیکھا، جنتی نور تھا، اور سمجھ گئے یہ جوان ایک دن اللہ کا نبی بن کر مانے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میں تمہیں اپنی بڑی بیٹی صفورہ سے نکاح شادی کرنے کی پیشکش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشی سے اس کو سویکار کر لیا، لیکن تھوڑے چنتا ہو کر بولے، میرے پاس شادی کے مہر کی ادائیگی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، تم ایک کام کرو، ہمارے یہاں 8 سال کام کر دو، اگر تم چاہو تو 10 سال بھی کر سکتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تمہارے پاس پوری آزادی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے یہاں اچھے ویوہار کے لائق ثابت ہوں گے اور تمہارے اچھے کاموں سے تم خوش رہو گے۔ وعدہ توڑنا ایماندار لوگوں کا کام نہیں ہے اور تم ہمیں وعدہ نبھانے والے ہی پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، جناب میں آپ کے یہاں 8 سال یا 10 سال کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بعد میں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو اپنا لیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیر نہ کی اور اپنی بڑی بیٹی صفورہ کا ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ شادی کے تھوڑے سمے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک لاٹھی دینے کی اچھا جتائی۔
وہ لاٹھی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کبھی کبھی مسوح کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ یہ لاٹھی حضرت شعیب تک پہنچی۔ اس لاٹھی کی ایک خاص بات تھی، اسے کوئی بھی اٹھا نہیں سکتا تھا سوائے کسی نبی یا کسی نبوت بنانے والے کے لیے۔ ایک بار حضرت شعیب علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر رکھ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یہ لاٹھی صرف اللہ کے نبیوں کے لیے ہے، مجھے یہ نبیوں کی وراثت میں ملی ہے، اگر تم اسے اٹھا لوگے تو یہ تمہاری ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی سویکار کیا۔ وہ لاٹھی کو پاس گئے اور آسانی سے بنا کسی کٹھنائی کے اسے اٹھا لائے۔ یہ دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ اب ان میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جوان ایک دن نبی بنے گا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی خوش ہو کر کہا، اے موسیٰ، اب سمجھ میں آیا، اللہ رب العالمین تمہیں نبی بنا کر بھیجیں گے۔ آج سے جب بھی تم اپنے اونٹوں کو چرانے جاؤ، یہ لاٹھی ساتھ لے جانا، پر ایک بات دھیان رکھنا، اس فلے پہاڑی کے کنارے مت جاؤ، وہاں تلہٹی میں بڑے اجگر رہتے ہیں، وہ تمہارے اونٹوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور انہیں برباد کر دیں گے، لیکن اگر تم اس لاٹھی کو ساتھ رکھو گے تو اللہ کی رحمت سے تم ایسے خطرے سے بچ جاؤ گے۔ پھر بھی میری نصیحت یہ ہے، اس پہاڑی کے پاس اونٹ چرانا ہی مت۔ پھر ایک دن صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام اونٹوں کو لے کر میدان کی طرف چل پڑے، لیکن آج اونٹ اسی دشا میں بڑھنے لگے جہاں جانے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اونٹ دوسری اور چل پڑے، مگر اونٹ ضد پر اڑ گئے اور وہ پہاڑی کی طرف بڑھتے گئے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور اونٹ کو اس پہاڑی کی تلہٹی میں جا کر گھاس کھانے لگے۔ تھکان سے چور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دور ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی پاس رکھی اور کہا، اے لاٹھی، میں سونے جا رہا ہوں، دیکھنا ہمارے اونٹوں پر کوئی سانپ یا اجگر حملہ نہ کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس پہاڑی سے ایک بڑا اجگر نکلا اور اونٹوں کی اور بڑھنے لگا۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اجگر کا روپ دھارن کیا اور اس بڑے سانپ پر حملہ کر کے اسے وہیں مار ڈالا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ایک مرا ہوا سانپ پڑا ہے۔ وہ دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا یہ ان کی لاٹھی کا کام ہے۔ شام کو جب وہ اونٹوں کے ساتھ لوٹے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے تو کہا، آج وہی ہوا جیسے آپ نے کہا تھا۔ اونٹ ضد کر کے اسی دشا میں چلے گئے۔ میں تھک کر پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا اور نیند آ گئی۔ میں نے لاٹھی کو اونٹوں کی سرکشا کے لیے چھوڑ دیا۔ جب اٹھا تو دیکھا ایک سانپ مرا پڑا تھا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام مسکرائے اور بولے، دیکھا موسیٰ، میں نے کہا تھا نا، اگر تمہارے پاس یہ لاٹھی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے اونٹ مارے جاتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک اونٹ چراتے رہے۔ 4 سال بیت گئے۔ 5ویں سال شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اونٹ جتنے بھی نر بچے دیں گے سب تمہیں ملیں گے۔ اللہ کی طاقت دیکھو۔ اس سال سارے اونٹوں نے صرف نر بچے ہی جنمے۔ اگلے سال شعیب علیہ السلام نے پھر کہا، اس بار جتنے بھی اونٹ
اونٹنیاں مادہ بچے دیں گی، سب تمہیں ملیں گے۔ اور اللہ کی کرامت دیکھو، اس سال سارے اونٹوں نے مادہ بچے ہی دیے۔ پھر شعیب علیہ السلام خوشی خوشی سارے اونٹ کے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ اور پھر ایک سال حضرت شعیب علیہ السلام نے سوچا، اس سال اگر میری بکریاں اور کالے رنگ کے بچے دے گی تو سب میں موسیٰ کو دان کروں گا۔ اور اللہ کی کیا ہی طاقت ہے، اس سال ساری بکریوں نے صرف اور صرف کالے رنگ کے بچے ہی دیے۔ شعیب علیہ السلام نے خوشی خوشی سارے بچے موسیٰ علیہ السلام کو سونپ دیے۔ اگلے سال شعیب علیہ السلام نے پھر کہا، اس بار جتنے بھی سفید رنگ کے بچے پیدا ہوں گے سب میں موسیٰ کو دے دوں گا۔ اور دیکھیے اللہ کی کرامت، اس سال ہر ایک بکری نے سفید رنگ کا بچہ ہی دیا۔ پھر وہ سارے بچے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے دگنی ہو گئی۔ سمے گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک شعیب علیہ السلام کے یہاں کام کیا۔ پھر اپنی خوشی سے 2 سال اور کیا۔ آخر کار شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اب تم اپنی بیوی اور اپنے پریوار اور اپنی ساری سمپتی کے ساتھ جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہو، اور اگر چاہو تو یہی رہ سکتے ہو، مجھے کوئی بھی چنتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پریوار، بچوں اور دھن دولت کے ساتھ اپنے دیش لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آ گیا ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔